بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمل جو قبر کو جنت بنا دیتا ہے، ایک ایسا عمل جو موت کے بعد بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ذرا تصور کریں، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا، یہ موبائل، یہ لوگ، یہ آوازیں سب پیچھے رہ جائیں گی۔ ہم ایک تنگ و تاریک جگہ میں ہوں گے، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ دوست، نہ دولت۔ وہ جگہ قبر ہوگی، وہی قبر جو کسی کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا۔ آج کا سوال یہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو جنت بنا دیتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی روشنی، سکون اور رحمت بن کر ساتھ رہتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راز کو جانتے ہیں۔ قبر کا پہلا مرحلہ، اصل امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر میں نجات ہو گئی تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر میں عذاب ہوا تو آگے کے مراحل اور سخت ہوں گے۔ ترمذی، یعنی اصل تیاری قبر کے لیے ہے، وہ عمل جو قبر کو جنت بنا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ایک عمل ایسا ثابت ہے جو قبر میں روشنی بن جاتا ہے، نیکیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے اور جنت کی بشارت بن جاتا ہے، اور وہ عمل ہے نماز، خصوصاً 5 وقت کی نماز باجماعت نماز۔ قبر کا پہلا محافظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ترمذی، نماز صرف دنیا کی عبادت نہیں بلکہ قبر کی روشنی ہے۔ قبر میں نماز کا کمال، حدیث میں آتا ہے، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرہانے، روزے دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور نیک اعمال پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ طبرانی، اور نماز سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہتی ہے، میرے ہوتے ہوئے اس پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے نماز کو ہلکا لیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب ہلاکت میں پڑیں گے۔ سورۃ مریم، یہ آیت صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قبر کے انجام کی بھی خبر دیتی ہے۔ قبر کو جنت بنانے والی خاص نمازیں، ایک 5 وقت کی پابندی، جو شخص فجر سے عشاء تک نماز کا پابند ہو اس کے لیے قبر تنگ نہیں ہوتی۔ 2 تہجد، اندھیری قبر کی روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اور قبر میں نور بنے گی۔ جو رات کو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس کی قبر کو رلنے نہیں دیتا۔ 3 فجر اور عشاء، جنت کی ضمانت۔ حدیث، جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھ لے وہ منافقت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلم، اور منافق کی قبر۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ قبر کو جنت بنانے والے دیگر اعمال۔ مختصر، اگرچہ نماز سب سے بڑا عمل ہے، لیکن یہ اعمال بھی قبر میں فائدہ دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ الملک، صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت،
सच्ची तौबा, ज़िक्र-ए-इलाही, किसी को तकलीफ न देना। लेकिन नमाज के बगैर ये सब अधूरे हैं। एक लम्हा गौर का, हम दुनिया में कहते हैं, अभी वक्त है, बाद में पढ़ लेंगे, मगर कब्र में, बाद में नहीं होता, दूसरा मौका नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ एक सवाल होगा, नमाज कहाँ है? खुशखबरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे, वो क़ियामत के दिन नूर, दलेल और निजात के साथ आएगा। मसनद अहमद, और जिसका अंजाम ऐसा हो, इसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। या अल्लाह, हमारी नमाजों को मुआफ़ फरमा, हमें नमाज का सच्चा पाबंद बना, हमारी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि दिल को जगाने वाली मज़ीद वीडियोज़ आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।